بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو محمود مان کا آداب۔ اپنی اس ویڈیو میں ہم فرسٹ ایئر کی اردو کی کتاب میں سے خواجہ حیدر علی آتش کی غزلوں کا مطالعہ کریں گے۔ سب سے پہلے خواجہ حیدر علی آتش کا تعارف۔ خواجہ حیدر علی آتش 1764 میں فیض آباد میں پیدا ہوئے۔ انہیں دبستان لکھنؤ کا نمائندہ شاعر سمجھا جاتا ہے۔ ان کے والد کا نام خواجہ علی بخش تھا، جو دلی کے ایک معزز خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ شجاع الدولہ کے عہد میں دلی چھوڑ کر فیض آباد آ گئے تھے۔ ابھی آتش کم سن تھے کہ والد وفات پا گئے، اس لیے ان کی تعلیم و تربیت بہتر طریقے سے نہ ہو سکی۔ آتش نے نواب مرزا تقی خان کی ملازمت اختیار کر لی، ان کے ساتھ لکھنؤ آ گئے۔ شاعری میں مصفی کی شاگردی اختیار کی۔ آپ کے ہم عصر شاعر امام بخش ناسک سے کئی ادبی معرکے ہوئے۔ آپ قلندرانہ مزاج کے حامل تھے، اس لیے کسی دربار سے وابستہ نہیں ہوئے۔ آتش غزل گو شاعر تھے۔ ان کی غزلوں میں تغزل کی بیشتر خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ وہ بھی اپنے زمانے کے دیگر شعراء کی طرح شاعری کو شاعرانہ ثنائی اور مرثع کاری اور الفاظ کی نگینہ کاری کہتے تھے۔ تاہم آتش کے ہاں عامیانہ و سوکیانہ پن دکھائی نہیں دیتا کہ ان کے لہجے میں بازاری پن نہیں ہے، جو اس وقت کے لکھنوی شعراء کے کلام میں جا بجا نظر آتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آتش کے کلام میں فکر و غنا، توکل، تصوف، دنیا کی بے ثباتی، قناعت پسندی، درویشانہ رنگ اور اخلاقی مضامین بکثرت دکھائی دیتے ہیں۔ ان کی غزلوں میں تغزل، سادگی و سلاست، نادر تشبیہات و استعارات، عمدہ ثنا بداع، رندانہ موضوعات اور آتش بیانی کی خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ 1846 میں راہی عدم ہوئے، وفات پائی۔ ان کی تصانیف میں ان کی کلیات ہی اہم ہے، جس میں ان کا وہ سارا کلام شامل ہے جو مختلف اصناف سخن کی صورت میں موجود ہے۔ کلیات آتش اس کا نام ہے۔ اب ہم شروع کرتے ہیں ان کی غزل نمبر 1۔ غزل نمبر 1 کا پہلا شعر ہے: ہوائے دور میں خوشگوار راہ میں ہے، ہوائے دور میں خوشگوار راہ میں ہے، خزاں چمن سے ہے جاتی، خزاں چمن سے ہے جاتی، بہار راہ میں ہے۔ دور کے معنی گردش، میں کے معنی شراب، خوشگوار اچھی لذیذ، خزاں پتجھڑ کا موسم، چمن باغ۔ پوری ترکیب جو پہلے مصرے میں استعمال ہوئی ہے، ہوائے دورے میں خوشگوار، پوری ترکیب کا معنی ہے لذت بری شراب سے مہکی ہوئی ہوا، راہ میں ہے راستے میں ہے۔ مفہوم: خوش ذائقہ شراب سے مہکی ہوئی ہوا آ رہی ہے، جو اس بات کی پیامبر ہے کہ باغ سے خزاں رخصت ہونے کو ہے اور بہار جلد ہی آنے کو ہے۔ تشریح طلب شعر میں شاعر نے پیش گوئی کی ہے کہ بہار کا موسم جلد آنے کو ہے اور خزاں رخصت ہونے کو ہے۔ اس پیش گوئی کا انہوں نے پس منظر یہ بیان کیا ہے کہ ہوا سے ہلکی ہلکی مگر فرحت بخش
مہک آنا شروع ہو گئی ہے، ایسی مہک جو شراب کے دور کے چلنے سے محفل میں پھیل جاتی ہے، اور یہ مہک اس بات کی عکاس ہے کہ جلد ہی بہار آنے کو ہے۔ بقول شاعر، خوشبو بتا رہی ہے کہ وہ راستے میں ہے، خوشبو بتا رہی ہے کہ وہ راستے میں ہے، موجے ہوا کے ہاتھ میں اس کا سراغ ہے، موجے ہوا کے ہاتھ میں اس کا سراغ ہے۔ دراصل بہار میں پھول کھلتے ہیں، پھول کی پتیوں سے خوشبو پیدا ہوتی ہے، اور یہ خوشبو ہوا کو معطر کر دیتی ہے، یعنی ہوا خوشبودار ہو جاتی ہے۔ چنانچہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ شاعر کا مدعا یہ ہے کہ یہ معطر خوشبو والی ہوا جب باغ میں پہنچے گی تو باغ میں اس معطر ہوا میں ٹہلنے کا ایسا ہی مزہ آئے گا جیسے کسی شراب کے جام نوش کرنے اور پھر اس سے پیدا ہونے والے خمار کیفیت سے۔ بقول میر تقی میر، چلتے ہو تو چمن کو چلیے، چلتے ہو تو چمن کو چلیے، کہتے ہیں کہ بہاراں ہے، پات ہرے ہیں پھول کھلے ہیں، کم کم بادو باراں ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے عزیز طلباء کہ آتش نے اس تاروں کے پردے میں وطن کے متعلق پیش گوئی کی ہو، کیونکہ خزاں کو اکثر اوقات مایوسیوں، نا امیدیوں، غموں اور دکھوں کی علامت قرار دیا جاتا ہے، تو بہار کو مسرتوں، ولولوں، جذبوں اور دکھوں سے چھٹکارے اور تندرستی کا مظہر سمجھا جاتا ہے۔ آتش کا دور انتہائی افراتفری کا دور تھا۔ ہندوستان کے مسلمان ایک طرف تو مکار انگریزوں کے شکنجے میں پھنس چکے تھے، دوسری طرف متعصب ہندو ان کے گرد گھیرا تنگ کر رہے تھے، خون مسلم نہایت ارساں ہو چکا تھا۔ چنانچہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آتش نے مسلمانوں کے لیے پیش گوئی کی ہے کہ موسم خزاں یعنی دکھوں اور غلامی کا دور ختم ہونے کو ہے، اور موسم بہار خوشی کا دور یعنی کہ دور آزادی جلد آنے کو ہے۔ پھر مسلمانوں کی حالت بہتر ہو جائے گی، اس لیے مایوس ہونا نہیں چاہیے، بلکہ جلد ہی آزادی والی صبح طلوع ہوگی۔ شعر نمبر 2، عدم کے کوچ کی لازم ہے فکر ہستی میں، عدم کے کوچ کی لازم ہے فکر ہستی میں، نہ کوئی شہر نہ کوئی دیار راہ میں ہے۔ عدم کے معنی ہے مقام فنا یا موت کے بعد کی دنیا، کوچ کا مطلب ہوتا ہے روانگی، روانہ ہونا، ہستی زندگی، اور دیار کے معنی ہے علاقہ، شہر، مقام۔ اس شعر کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہوگا، انسان کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں ہی سفر آخرت کی تیاری کرے، کیونکہ اس سفر کے دوران میں کوئی شہر یا بستی یا سرائے نہیں آتی۔ تشریح، اس دنیا میں انسان کی حیثیت ایک مسافر کی مانند ہے۔ عزیز طلباء، یہ ایک ایسا مسافر ہے جو مختلف مسافتیں طے کرتا ہوا جانب منزل رواں دوا ہے، اور یہ منزل آخرت ہے۔ کسی بھی مسافر کے لیے لازم ہوتا ہے کہ سفر کے لیے زاد راہ اکٹھا کرے یا پھر ایسا سامان اکٹھا کرے جو اسے سفر کے دوران میں اور منزل پر پہنچ کر کام میں آ سکے۔ یہ زاد راہ اسے دوران سفر کام آتا ہے تاکہ اسے منزل مقصود پر پہنچنے میں کوئی دشواری نہ ہو۔ چنانچہ انسان کو جو مسافر ہے کو چاہیے کہ وہ بھی اپنے سفر آخرت کے لیے زاد راہ اکٹھا کرے، تاکہ وہ یہ سفر کامیابی سے طے کرتا ہوا آخرت میں بھی سرخرو ہو سکے۔ اور یہ زاد راہ آخرت کیا ہے؟ بقول امیر مینائی، آخرت میں نیک عمل ہی کام آئیں گے، آخرت میں نیک عمل ہی کام آئیں گے، پیش ہے تجھ کو سفر زاد سفر پیدا کر۔ تشریح طلب شعر میں شاعر اسی سفر آخرت کی طرف توجہ دلا رہے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ انسان کو آخرت کی فکر اور تیاری کرنی چاہیے، کیونکہ یہ دنیا دارالعمل ہے،
انسان کے اعمال ہی اس کا زادِ راہ ہیں۔ در حقیقت جو شخص اچھے اعمال لے کر جائے گا وہ کامیابی سے منزل مقصود پا لے گا، اللہ اس سے راضی ہو جائے گا، ورنہ برعکس معاملے میں جہنم میں اسے پھینک دیا جائے گا۔ اس دنیا میں انسان جیسے اعمال کرے گا ویسا ہی صلہ پائے گا۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اسی لیے شاعر نے کہا ہے کہ جیتے جی آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ عزیز طلباء، انسان دنیا ہی میں مگن رہتا ہے، وہ اپنی مسافر کی حیثیت کو بھول جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کے جسم سے روح کھینچ لی جاتی ہے اور پھر وہ پچھتاتا ہے۔ لہٰذا شاعر نے متنبہ کیا ہے کہ موت سے پہلے ہی اچھے اعمال کیے جائیں تاکہ بعد میں پچھتاوا نہ ہو۔ شاعر مزید بتاتا ہے کہ اس سفر کی نوعیت دنیاوی سفر سے کہیں مختلف ہے، جہاں یہ کیفیت نہیں کہ آپ راستے میں کسی شہر یا علاقے میں ٹھہر کر کوئی سامان اور اشیاء ضرورت خرید لیں، ہرگز نہیں، بلکہ یہاں کوئی شہر اور علاقہ راستے میں نہیں آتا جہاں آپ دم لے سکیں، یہاں آپ رک سکیں یا اپنے آئندہ آنے والے سفر کے لیے کوئی چیز خرید سکیں۔ آپ صرف اسی زادِ راہ سے مستفید ہو سکتے ہیں جو آپ نے پہلے ہی اکٹھا کر لیا ہے، یعنی دنیا میں جو آپ کے اعمال ہیں وہی آپ کے کام آئیں گے۔ شعر نمبر 3۔ نہ بدرکا ہے نہ کوئی رفیق ساتھ اپنے، نہ بدرکا ہے نہ کوئی رفیق ساتھ اپنے، فقط عنایت پروردگار راہ میں ہے۔ بدرکا کا معنی ہوتا ہے رہنما، محافظ، رہبر، راستہ دکھانے والا، جسے گائیڈ کہتے ہیں۔ رفیق کے معنی ہیں دوست کے، اور عنایت پروردگار سے مطلب ہے اللہ کی مہربانی، اللہ کی رحمت۔ مفہوم: موت کے سفر میں ہمارے ساتھ نہ کوئی دوست ہوگا نہ کوئی رہنما، صرف اللہ کی مہربانی ہوگی جو کام آ سکے گی۔ تشریح طلب شعر میں شاعر نے ایک اور حقیقت کے متعلق قلم کشائی کی ہے، اور یہ شعر پہلے شعر سے ہی ریلیونٹ ہے۔ پہلے زمانے میں لوگ قافلوں کی شکل میں سفر کرتے تھے، اور بہت لمبے سفر پر شاید ہی کوئی اکیلا جاتا، بلکہ بہت سے لوگ اکٹھے ہو کر جاتے، اور اس سفر میں اسے رہبر مقرر کر لیا جاتا جو اس منزل سے واقف ہوتا جس نے پہلے سے یہ سفر طے کیا ہوا ہوتا، اور سارا قافلہ اس رہبر کی سربراہی میں منزل کی جانب روانہ ہوتا تھا۔ کئی دوستوں کے اکٹھے سفر کرنے سے بہت سے فوائد حاصل ہوتے تھے۔ سفر بھی آسانی سے کٹ جاتا تھا، اور پھر رہبر کی وجہ سے بآسانی منزل پر پہنچ جاتے، راستہ نہیں بھٹکتے تھے۔ اس لیے کسی بھی مسافر کی خواہش ہوتی کہ وہ اکیلے سفر کرنے کی بجائے 2-3 اپنے ہم سفر ساتھ لے کر چلے۔ عزیز طلباء، یہ تو ہے دنیاوی سفر کی نوعیت، لیکن آخرت کے سفر کی نوعیت اس سے بالکل مختلف ہوتی ہے، جہاں نہ تو کوئی رہبر اور ہمدرد ساتھ ملتا ہے جو اس سفر میں رہنما کے طور پر خدمات انجام دے، اور نہ ہی کوئی دوست احباب انسان کا ساتھ دے سکتا ہے، بلکہ اسے یہ سفر بالکل تنہے تنہا طے کرنا پڑتا ہے۔ عزیز رشتہ دار اور دوست تو فقط اتنا کرتے ہیں کہ بے نور اندھی گور میں منو مٹی تلے انسان کو چھوڑ جاتے ہیں۔ بقول ابراہیم سوگ، دنیا نے کس کا راہ فنا میں دیا ہے ساتھ، دنیا نے کس کا راہ فنا میں دیا ہے ساتھ، تم بھی چلے چلو یوں ہی جب تک چلی چلے۔ چنانچہ اس سفر میں انسان کے کام آتی ہے تو وہ ہے فقط رب ذوالجلال کی رحمت۔ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی مہربانی اس سفر میں مسافر کے لیے آسانی پیدا کر سکتی ہے، کیونکہ جب انسان تمام دروازوں سے ٹھکرا دیا جائے تو رحمت الہی اسے پناہ دیتی ہے۔ عزیز طلباء، بقول اقبال، نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے
جرم خانہ خراب کو میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات انسان کے سفر کو کامیاب بنا سکتی ہے۔ اگر اللہ کو اس کے اعمال پسند ہوں تو وہ بھی اس کا وسیلہ بن سکتے ہیں۔ تاہم یہ بھی حقیقت ہے کہ اگر اللہ انسانی اعمال کے لحاظ سے انصاف کرے تو یہ ناممکن بات ہے کہ اس کے اعمال اسے بخشوا سکیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ وہ خطاؤں کو بخش کر انسان کے اس اخروی سفر کو کامیاب بنانے پر قادر ہے اور بناتا بھی ہے۔ شعر نمبر 4۔ سفر ہے شرط مسافر نواز بتیرے، سفر ہے شرط مسافر نواز بتیرے، ہزار ہا شجر سایہ دار راہ میں ہے۔ بتیرے بہت زیادہ جو گنے نہیں جا سکتے، مسافر نواز مسافروں پر مہربانی کرنے والا، ہزار ہا بہت زیادہ ہزاروں، شجر سایہ دار سایہ فراہم کرنے والا درخت۔ انسان کے لیے لازم ہے کہ سفر اختیار کرے، اسے راستے میں ہزار ہا مددگار اور سایہ دار درخت ملیں گے۔ تشریح طلب شعر میں شاعر حیدر علی آتش انسان کو سفر کی ترغیب دے رہے ہیں۔ عربی زبان کا مشہور مقولہ ہے کہ السفر وسیلۃ الظفر، سفر کامیابی کا ذریعہ ہے۔ جو لوگ سفر کا عزم صمیم لے کر گھر سے نکلتے ہیں، راستے کے مصائب برداشت کرتے ہیں، سفر کی صعوبتیں برداشت کرتے ہیں اور ہمت، کوشش اور لگن سے اپنا سفر جاری رکھتے ہیں، وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں اور منزل مقصود کو پا لیتے ہیں۔ عزیز طلباء، اس کے برعکس وہ لوگ جو سفر کے مصائب سے گھبرا کر سفر ترک کر دیتے ہیں، وہ منزل مقصود تک نہیں پہنچ پاتے۔ گویا انسان جس قدر ہمت و حوصلے سے کام لیتا ہے اسی قدر کامیابی پاتا ہے۔ اسی امر کے متعلق قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: انسان کے لیے کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ سورہ نجم آیت نمبر 39۔ شاعر نے بھی اس بات کی ترغیب دی ہے۔ آتش کہتے ہیں کہ ثابت قدمی اور اول العزمی سے سفر کرنا شرط ہے، اور جو اس شرط پر پورا اترے گا وہ جلد یا بددیر ضرور منزل پا لے گا۔ ضرورت صرف صحیح نیت اور جدوجہد کی ہے۔ جب نیت میں فطور پیدا ہو جائے تو ایک چھوٹا سا کام بھی کوہ گراں بن جاتا ہے، بہت بھاری پتھر بن جاتا ہے، اور جب ارادے مضبوط ہو تو کوہ گراں روئی کے گالے بن جاتے ہیں، یعنی کہ کام بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ شاعر مزید کہتا ہے کہ اس خیال سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت بھی نہیں کہ مسافر تنہا ہوتا ہے، بلکہ ایسے ہزار ہا لوگ ہیں جو مسافر کی خاطر مدارت اور مدد میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے۔ ایسے ہزار ہا شجر سایہ دار ہیں جو مسافر کے لیے ٹھنڈی چھاؤں فراہم کرتے ہیں۔ اس طرح مسافر آسانی سے منزل حاصل کر لیتا ہے۔ بقول شاعر، ہمت کرے انسان تو کیا ہو نہیں سکتا، وہ کون سا عقدہ ہے جو وا ہو نہیں سکتا۔ شعر نمبر 5۔ مقام تک بھی ہم اپنے پہنچ ہی جائیں گے، مقام تک بھی ہم اپنے پہنچ ہی جائیں گے، خدا تو دوست ہے دشمن ہزار راہ میں ہے، خدا تو دوست ہے دشمن ہزار راہ میں ہے۔ مقام کے معنی ہے منزل کے۔ مفہوم: اگرچہ ہمارے راستے میں ہزاروں دشمن موجود ہیں مگر خدا ہمارا حامی و ناصر ہے، لہذا ہم اپنی منزل مقصود پر پہنچ جائیں گے۔ تشریح: یہ صحیح ہے کہ سفر کامیابی کا ذریعہ ہے، تاہم مسافر بننا اور پھر اس سفر کو ثابت قدمی سے پایہ تکمیل تک پہنچانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ سفر کرنا جان جوکھوں میں ڈالنے کے مترادف ہوتا ہے۔ قدم قدم پر مصائب مسافر کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔
مسافت کی کوفت اور سفر کا خوف ہر وقت اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ مال و اموال کے لٹنے کا ڈر بھی اس کے ذہن میں ہوتا ہے۔ چور اور ڈاکو مسافروں کو لوٹ لیتے ہیں، پھر سفر کی تھکاوٹ، بے آرامی، بے سکونی جسمانی طور پر اس پر اثر انداز ہوتی ہے۔ پردیس میں ہونے کی وجہ سے گھر اور رشتہ داروں کی دوری اسے الگ ستا رہی ہوتی ہے۔ عزیز طلباء، سچے اور پرعزم مسافر کو ان مصائب سے گھبرانے کی ہرگز ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ اگر یہ تمام مشکلات اس کے سفر کی مخالفت میں کمر بستہ ہیں تو خدا تو اس سفر میں اس کا حامی و ناصر ہے، اور نصرت خداوندی کے سامنے ان مصائب کی کیا حیثیت ہے۔ بقول شاعر، ہو برا شہر بھی دشمن تو مجھے کیا غم ہے، ہو برا شہر بھی دشمن تو مجھے کیا غم ہے، چاہیے ساتھ میرے صرف خدا کی رحمت، چاہیے ساتھ میرے صرف خدا کی رحمت۔ ایسے ہی راہ حق کے متلاشیوں کو خود اللہ تعالی منزل مقصود کی طرف گامزن کر دیتا ہے۔ گویا تلاش منزل میں ان مسافروں کا رہبر و رہنما اللہ ہوتا ہے۔ عزیز طلباء، دراصل آتش انسان میں حوصلہ، ولولہ اور اس میں سفر کا جوش پیدا کرنا چاہتی ہیں تاکہ وہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں رہے، پھر اس سے منزل تک پہنچنے میں دیر نہیں لگے گی۔ شاعر کہتا ہے کہ مسافروں کو جگہ جگہ کے مصائب، مشکلات، مخالفتوں اور شیطانی قوتوں سے خوف کھا کر حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے، کیونکہ خدا ان کا مددگار ہے، اور اللہ کی مدد کے سامنے دنیا کی تمام طاقتوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس لیے مسافر کو گھبرانا نہیں چاہیے۔ جب وہ سفر کے لیے کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوگی اور وہ لازمی طور پر منزل تک پہنچنے میں کامیاب ہوگا۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنے نصب العین کو، اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اگر آپ کے راستے میں مشکلات آتی ہیں تو اس سے گھبرانا نہیں ہے، بلکہ یہ مشکلات جو ہیں آپ کا حوصلہ بڑھانے کے لیے ہوتی ہیں۔ بقول شاعر، تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ 6 تھکیں جو پاؤں تو چل، سر کے بل نہ ٹھہر آتش، تھکیں جو پاؤں تو چل، سر کے بل نہ ٹھہر آتش، گلے مراد ہے منزل میں، خار راہ میں ہے۔ سر کے بل، سر کے سہارے، گلے مراد تمنا کا پھول، مراد منزل، خار کا معنی کانٹے، اے آتش مفہوم، اے آتش اگر سفر میں تمہارے پاؤں تھک جائیں تو سر کے بل چلنا شروع کر دیں، اگر راہ میں مشکلات ہیں تو کیا منزل بھی تو منتظر ہے۔ تشریح: یہ شعر غزل کا مقطع ہے۔ تشریح طلب شعر میں آتش کہتے ہیں کہ انسان کو سفر کے مصائب اور تکالیف سے پہلو تہی کرتے ہوئے سفر جاری رکھنا چاہیے، یعنی مشکلات کو دیکھ کر گھبرانا نہیں چاہیے، خطرات و خدشات سے گھبرا کر ترک سفر کا ارادہ نہیں کرنا چاہیے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ محنت کرے، اور محنت کے نتیجے میں پیدا ہونے والی تھکاوٹ سے اسے حوصلے نہیں ہارنے چاہیے۔ لگاتار محنت ہی انسان کی کامیابی کا ذریعہ ہوتی ہے، اور بغیر محنت کے انسان کو کوئی منزل حاصل نہیں ہوتی۔ بقول شاعر، نہیں آسان منزل تک رسائی، نہیں آسان منزل تک رسائی، سفر پاؤں کے چھالے مانگتا ہے، سفر پاؤں کے چھالے مانگتا ہے۔ تو عزیز طلباء، دوران سفر اگر انسان ٹھہر جائے اور آرام و سکون کے حصول کے لیے قیام کرے تو یقیناً اس سے وقت ضائع ہوتا ہے اور منزل بھی دیر سے ملے گی۔ گویا منزل پر پہنچنا بھی اس کے لیے دشوار ہو جائے گا اور ہو سکتا ہے ناممکن ہی ہو جائے۔ شاعر نے اس شعر میں مستقل مزاجی کا درس دیا ہے۔ اگر چل چل کر پاؤں تھک جائیں تو ہرگز نہیں ٹھہرنا چاہیے، بلکہ کسی نہ کسی طریقے سے سفر جاری رکھنا چاہیے۔ راہ کانٹوں سے پر ہو تو پھر بھی سفر جاری رکھنا چاہیے، اس طرح منزل مقصود کا حصول ممکن ہوتا ہے۔
اس غزل کی اتنی تشریح کافی ہے۔ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حامی و ناصر۔